है। चलिए मैंने सेट किया ٹھیک ہے شیخ، ہمیں آپ چہرہ اس طرح سے آ رہا ہے نا جس طرح صحیح سے ہاں لوگوں کا مطالبہ رہتا ہے. بس یہ وہی نا کہہ رہے ہیں واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں لگتا ہے بس ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے بہتر ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. محترم دوستوں اور بھائیوں، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ایک مرتبہ پھر اپنی مصروف ترین زندگی سے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے. اس مرتبہ انشاءاللہ ہم ایک نہایت مفید سلسلہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختلف علوم و فنون پر عربی کی جو اہم ترین کتابیں ہیں ان کتابوں پہ گفتگو ہو سکے کہ ان کتابوں کی حقیقت کیا ہے، ان کتابوں سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے، اور آج کی نسل اس طرح کی خدمت کیسے انجام دے سکتی ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم مختلف علوم و فنون میں جو اہم ترین کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ انشاءاللہ مختلف ایپیسوڈ میں شیخ کے ساتھ گفتگو کریں گے. آج ہم نے شیخ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ اس سلسلے کی شروعات کی جائے اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شروعات ہو. ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. وہ امام دار الہجرہ ہیں، موطا امام مالک کے مصنف ہیں، وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا یفتیٰ و مالک فی المدینہ، کہ جب تک وہ مدینہ میں ہو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ان سے متعلق الحمدللہ ہم طالبان علوم نبوت کو معلوم ہے. لیکن موطا امام مالک اپنے آپ میں کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کیوں موطا امام مالک ہے، اور حدیث و فقہ کے باب میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، کیا ہے اس پوری کتاب میں وہ کون سے خزانے ہیں، کس طرح سے آج کی دنیا میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کے اثرات کیا کیا مرتب ہوئے ہیں، کس کس طرح سے اس کتاب پہ کام کیا گیا ہے، اس کتاب پہ اور بھی کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی کئی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شیخ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. شیخ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد شیخ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس موضوع کے بارے میں سوچ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کا ذہن موطا امام مالک کی طرف کیوں جاتا ہے؟ موطا امام مالک کو اگر ہم کہیں کہ اسلام میں قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب ہے تو غلط نہیں ہے. کیا بات ہے. ایک تو اس کے تقدم کے لحاظ سے، اور دوسری یہ کہ اس میں جو احادیث اور آثار صحابہ و تابعین اور امام مالک کے اجتہادات ہیں تو ان کا مجموعہ ہونے، پھر یہ کہ مدینہ میں جو علوم اور افکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ان کے زمانے تک 150 سال کے اندر، ان سب کی ایک دم ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان سب کا ریکارڈ ہے اس میں. ان پہلوؤں کی بنیاد پر اور بھی ہم انشاءاللہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. تو امام مالک کی جو موطا جس انداز کی کتاب ہے اور اس سے جو مختلف چیزیں ہم مستنبط کر سکتے ہیں مختلف میدانوں میں، حتیٰ کہ تاریخ کے باب میں، مدینہ کے باب میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دوسری کوئی اتنی اہم یا قدیم یا کوئی بنیادی ماخذ اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. کیا بات ہے. اس سے قدیم نہیں ہے. اس کے بعد کے تو اور دوسرے ہیں، بہت سے مجموعے ہیں بڑے بڑے، اس لیے موطا کی اہمیت ہے. پھر موطا حدیث کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، دونوں کی جامع ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مرفوع حدیثیں جمع کر دی جائیں، بلکہ ان کو پھر کیسے سمجھا جائے، لوگوں نے کیسے سمجھا، کیسے اس پر عمل کیا، کس طرح اجتہادات کیے. بھائی امام مالک کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اہل مدینہ میں جو فقہائے صحابہ، فقہائے سبات ہے، 7 جو فقہائے تابعین کہے جاتے ہیں، تو ان لوگوں تک کے، یعنی حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اور فقہائے سبا تک ان مسائل کے سلسلے میں کس کس طرح کے اجتہادات ہوئے. تو یہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو مرکز اسلامی سلطنت کا بالکل کا مرکز تھا، جی بالکل، اور وہاں 150 سال تک جو کیفیت رہی، چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو، فقہیات کے مسائل کے باب میں ہو، سیاست کے باب میں،
मुसहफ की बेहतरीन अक्कासी मुअत्ता से होती है। मुअत्ता से होती है। गोया मुअत्ता सिर्फ हदीस व फ़िक़्ह की किताब नहीं है, बल्कि अपने आप में उस पूरी इस्लामी ज़िंदगी का मुरक्का है, और आदमी आसानी से मदीना ही नहीं बल्कि मदीने में जो कुछ रूनमा हो रहा है, शरीयत और उससे मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें सामने आ रही है, फ़ुक़हा उलमा जो कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड मुअत्ता में मौजूद है। इसलिए जब हम किताबों पे गुफ्तगू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शेख की निगाह सबसे पहले मुअत्ता इमाम मालिक की तरफ जाती है। शेख, बातों को उलझाए बगैर हम इस तरफ आते हैं कि मुअत्ता जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उसका नाम मुअत्ता क्यों पड़ा, उसकी वजह उसके पीछे क्या थी? इसके बारे में ये बताया जाता है कि जैसा कि क़ाज़ी इयाज़ ने तरकीबुल मदारिक में, इब्न खल्दून ने भी अपने मुक़द्दमे में लिखा है कि अबू जाफ़र मंसूर एक बार मदीने आए और उनसे कहा, इमाम मालिक से मिले, कहा कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, कोई ऐसा मजमुआ तैयार कीजिए कि जिसकी तरफ लोग रुजू करें, और वो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के शवाज़ मसाइल और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तशद्दुद वाले मसाइल और इब्न अब्बास के जो तसाहुल का पहलू है, तो इन सब के से हट करके मुतदिल अंदाज में वो अहादीस, आसार और मसाइल का मजमुआ हो, और अगर हो सकेगा तो हम इसे इंशाअल्लाह फिर कानून की बुनियाद बना देंगे और दस्तूर बना देंगे इस्लामी हुकूमत का। अगरचे इमाम मालिक ने फिर इख्तलाफ किया, कहा कि नहीं, हर शहर में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ हदीसें उनके पास हैं और उनके इज्तिहादात हैं, उन पर अमल है, तो इसको हर जगह फ़र्ज़ करना नहीं मुनासिब होगा। क्या बहुत से उलमा, सहाबा, ताबईन मुतफ़र्रिक़ हो गए मुख्तलिफ़ मालिक में। तो लेकिन बहरहाल इस वक्त उसके बाद उन्होंने मतलब जहन में रखा और ये किताब जो है उन्होंने मुरतब की। तो मुअत्ता की वजह तस्मिया जो बताई जाती है, उसकी 2-3 वजह बयान करते हैं लोग। वत्तन का मतलब होता है तमहीद बांधना, या किसी रास्ते पर चल करके उसको हमवार कर देना, या इस तरह से। तो उसमें उसी खबर के अंदर जो इसमें अबू जाफ़र मंसूर ने उनको कहा वत्तहु लिन्नास, यानी इमाम मालिक को कहा कि तुम उसे बहुत ही मुयस्सर और सहल और बिल्कुल ऐसा कि उस पर चलना आसान हो जाए। क्या एक तो ये माना हुआ। दूसरा, ये कुछ लोगों ने कहा है, बाद लोगों ने जिक्र किया कि जब इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन थे अहले मदीना, वो उन पर पेश किया और उन सब लोगों ने उनको छान फटक करके देखा तो कि वाकई ये सही तरीन किताब है। तो सब लोगों ने वातउ अलैह, यानी उन्होंने इससे इत्तेफाक किया। जी। और तो इसका मतलब उन मसाइल के सिलसिले में वहाँ के लोगों के दरमियान कोई अख्तलाफ नहीं है उस हदीस की सेहत के सिलसिले में जो इमाम मालिक ने। तो इमाम मालिक से इत्तेफाक किया या इजमा किया या उसकी तस्हीह की, मुआफ़क़त की माने में। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन अपनी किताब हयात मालिक में एक बात दिलचस्प लिखी है ये कि उसका ये मफ़हूम नहीं है कि यानी रास्ता ठीक है, लेकिन असल मकसद ये है कि सुन्नत रसूल जो चला आ रहा है और जिस पर अमल चला आ रहा है, अहले मदीना जो आज तक चले आ रहे हैं जिन चीज़ों पर अमल करते हुए, तो वो तरीक़े मुअब्बद, वो रास्ता जो हमवार चला आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक, फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में, अक़ायद के बारे में भी तरफ इशारा किया उन्होंने, और दूसरे सियासियात और क़ज़ा वगैरह के सिलसिले में, तो वो क्या रास्ता है। तो इस रास्ते और इस चीज़ की तरफ इशारा इमाम मालिक ने मुअत्ता के लफ्ज़ से किया। गोया कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए तो ये समझ में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस व फ़िक़्ह की पहली किताब मानी जाती है मुअत्ता इमाम मालिक की, वजह तस्मिया क्या है। तो बुनियादी मकसद गोया के इमाम मंसूर का जो कहना था वो भी सामने था। क्या खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का पहले से भी ऐसा कोई इरादा था या कोई ख़ास मकसद था? इसके बारे में कोई बहुत तफसीली रिवायात तो नहीं मिलती हैं, वो उस रिवायत का जिक्र किया क़ाज़ी इयाज़ ने। लेकिन बहरहाल इमाम मालिक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो मदीना ही में रह करके उन्होंने इल्म हासिल किया, इधर उधर जाके सफ़र करके इल्म नहीं हासिल किया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मदीना में जो कुछ था रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर उनके ज़माने तक वो सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि मदीना में जो कुछ उन्होंने हासिल किया सब जमा कर दिया, सब भी नहीं जमा किया, उसमें से इंतखाब किया। उन शयूख की तादाद जिनसे इमाम मालिक ने मुअत्ता में रवायत की तकरीबन 9500 के करीब, उससे ज़्यादा नहीं। उन्हीं से सारी हदीसें, आसार, सहाबा, ताबीन वगैरह। तो बताते हैं, बल्कि इमाम मालिक से एक रवायत मनक़ूल है ये कि मैंने बाद ऐसे बड़े उलमा और मशाइख़ मुहद्दिसीन को पाया है कि अगर मतलब उनका वास्ता दे करके अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो शायद अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, लेकिन ये इल्म के बाब में और हदीस के बाब में उन पर मैंने एतमाद नहीं किया।
تو انہوں نے چھانٹ کر کے کچھ تھوڑے سے ایسے علماء سے کہ جو ان کے نزدیک اہم ترین تھے، ثقہ تھے، معتمد تھے، بس انہی کی چیزیں درج کی اسی لیے. تو کہنا یہ ہے کہ امام مالک کو بہرحال اس بات کا احساس تھا کہ کتاب ہونی چاہیے سے مدمن. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ابو بکر بن محمد بن عامر بن حزم کو کہا تھا کہ کتاب تیار کرو ایسی، اور وہ یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں، تو اس وقت وہ انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد سے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں لکھی گئیں مدینہ میں، پھر مکے میں ابن جریج تھے، یمن میں معمر تھے، اوزاعی تھے شام کے اندر، ابن مبارک مثلا کوفہ کے اندر تھے. تو بہت سے لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی، مختلف موضوعات کی کتابیں لکھی. لیکن جس انداز کی یہ کتاب ہے اور اس کا تعلق مدینہ سے ہے. اچھا خود موطا بھی گئی لکھی گئی؟ اب موطئات بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے مالک نے کتاب لکھنی شروع کی تو دوسرے لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا. تو آئے کچھ لوگ، کچھ شاگرد امام مالک کے پاس، انہوں نے بتایا کہ اور دوسرے لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات بہت قیمتی کہی تھی کہ جس کی نیت درست ہوگی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. وہ کیا سب لوگوں کی نیت گڑبڑ تھی؟ نہیں، گڑبڑ کی بات نہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ لکھا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مؤلفین یا ایسے مصنفین کی جنہوں نے بعض کتابیں اخلاص کے ساتھ لکھی ہیں، نیک نیتی سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے لوگ، ہو سکتا ہے بہت سے قوارث سے طبیعیہ کا شکار ہو گئی، کتابیں بنا برباد ہو گئی، عام ترین کتابیں بہت سی ضائع ہو گئی. لیکن امام مالک کی موطا اس زمانے کی ایک ایسی منفرد اور اہم کتاب باقی رہ گئی ہے جو یعنی اس جیسی کوئی کتاب اس زمانے میں جو لکھی گئی بھی ہوں گی تو وہ موجود ہے. اس لیے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بھی اصح کہا گیا. الکتب بعد کتاب اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما تحت قدیم السماء اصح کتاب مالک. اس کے مختلف الفاظ ہیں. تو کچھ لوگ اس کو معمول کرتے ہیں کہ نہیں یہ امام بخاری کی صحیح لکھنے سے پہلے کی بات ہے، اور کچھ لوگ اور دوسری چیزوں پر. لیکن دراصل امام مالک کی ان حدیثوں کو اگر دیکھا جائے جو انہوں نے انتخاب کیا، جیسا کہ انشاءاللہ ہمارے گفتگو میں آئیں گے، تو وہ صحیح ترین حدیث ہے جو موطا امام مالک، خاص طور پر جو مرفوع مسند ہے، حتیٰ کہ آثار صحابہ و تابعین میں. بلکہ شیخ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں جتنی بھی مسند حدیث ہیں، مرفوع حدیث ہیں، وہ سب کی سب بخاری مسلم میں. مسند ہی نہیں، جتنی مرسل اور منقطع حدیث ہیں ان سب کے وصل اور اس کے یعنی مسند بیان کرنے کے لیے ہی تو سارے امام بخاری نے، امام مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے تقریباً انہی حدیثوں کو مکمل کیا اس کو. اور مرسل کے سلسلے میں ایک مختصر بات یہ کہہ دینی چاہیے کہ مرسل ہر ایک کی مرسل بالکل ناقابل یعنی عمل نہیں ہے. یعنی ہر مرسل جو ہے رد کرنے کے لائق نہیں ہے. مرسل اس ثقہ جو ہوتی ہے اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ وہ غیر ثقہ سے نہیں ارسال کرتا ہے، یا ہے کہ کوئی ایسا راوی نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ جو صحابی کے علاوہ کسی تابعی کے بھی ہونے کا امکان ہو ایسا ہو اور وہ ضعیف ہو. تو امام مالک کے جتنی مراسیل ہیں اس میں ان کے زمانے تک اور ان کے لوگوں کے زمانے کے بعد بھی جن لوگوں نے ان مراسیل کو دیکھا ہے تو وہ سب مرفوع مسند متصل ہیں تقریباً. اور یہ پورا کام بعد میں محدثین نے کیا. جن لوگوں نے بھی چیک کیا ہے، ان محدثین نے، بڑے بڑے محدثین نے تو کیا ہی. ہر حدیث کو آپ دیکھیں اس میں جو مرسل ہے دوسری جگہ متصل ہے. اس کے بیان اور تفصیل کے لیے اگر دیکھنا ہوتا ہے امام ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں ان ساری حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ساری جو ہے دوسری صحیح سندوں متصل سندوں سے ثابت، سوائے 4 حدیثوں کے. وہ بھی ایسی حدیثیں کہ جس میں انہوں نے سند نہیں دی ہے، بلغنی کہا. تو بلاغات میں صرف 4 حدیثیں ایسی ہیں جن کی سند ہی نہیں ملی. اچھا مل ہی نہیں. ہاں مل ہی نہیں سند، اور وہ صحیح سند سے ملے نہیں. دوبارہ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بلکہ ابن الصلاح نے ایک کتاب لکھی ہے رسالہ فی وصف البلاغات، وصل البلاغات، رسالہ فی وصل البلاغات. ہاں 4. لیکن وہ 4 بلاغات کے سلسلے میں مطلب بین ہی اس لفظ کے ساتھ، اس متن کے ساتھ نہیں ملتی. اس کے شواہد اور اس کے بیان معنی حدیث ہیں. تو شیخ یہ تو ماشاءاللہ بنیادی باتیں ہم موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کر رہے ہیں. یہ جو کتاب ہے اس کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا طریقہ اپنایا، منہج اور طریقہ کار کیا؟ دیکھیے اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک خاکہ بنایا ہوگا انہوں نے. بلکہ کہا جاتا ہے، ایک عجیب غریب بات کہی جاتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا واللہ عالم مطلب اس میں صحت کیا ہے. ایک جگہ میں نے یہ دیکھا لکھا لوگوں نے، حتیٰ کہ اس بات کو قاضی ایاز نے بھی لکھا ترتیب المدارک کہ 10,000 حدیثوں پر مشتمل پہلے جمع کیا مجموعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد وہ ہمیشہ اس میں سے کم کرتے گئے یہاں تک کہ 600-700 تک آ کر کتنی حدیثیں باقی رہ گئیں اور کچھ جو ہزار صحابہ ہوتا. بلکہ اسی میں ایک ٹکڑا اس میں آخر میں یہ بھی ہے جو یہ آدمی بیان کر رہے ہیں، کہا کہ اگر اور زندہ رہتے تو اس کو بھی ختم کر دیتے. یا سبحان اللہ، تو بچتا کیا؟ اس آخری ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعی سرے سے مطلب قابل اعتماد نہیں ہے. اس لیے کہ جو شخص بھی جمع کرتا ہے، جمع تو کرتے ہیں لوگ، پھر اس میں سے انتخاب بھی کرتے ہیں. لیکن ایک مجموعہ انتخاب کر لیا لاکھوں حدیثوں میں سے، خود کہتے ہیں اس میں کہ لاکھوں حدیثوں میں سے انتخاب کیا 10,000 کا.
اب وہ 10,000 میں سے بھی انتخاب کر کر کے اگر وہ صرف چند سو حدیثیں باقی رہ جائیں گی اور اس کے بارے میں بھی یہ ہو کہ وہ اگر مزید تنقید کی جائے اور تحقیق کی جائے مراجعہ کیا جائے اس کا تو اور اس میں سے کم ہونے کی توقع ہے، تو پھر کیا بچے گا؟ تو اس لیے مجھے مطلب اس واقعے کی صحت میں بہرحال انہوں نے جس انداز میں اس کو مرتب کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے یعنی جو ہم لوگ جو کتابیں حدیث کی جامع کہی جاتی ہیں جس میں مختلف ابواب بنیادی 8 ابواب ہوتے ہیں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، زہد، مناقب، تو اس طرح کے سارے ابواب اس میں نہیں، انہوں نے بنیادی طور پر احادیث احکام لی، جو احکام سے متعلق، اس میں عبادات ایک اہم پہلو، اس کے بعد پھر معاملات کا پہلو آتا ہے، اسی طرح سے اللہ والا شخصیہ کا پہلو ہے، پرسنل اللہ کا، نکاح، طلاق وغیرہ مسائل، اور پھر اس کے بعد پھر جنایات، حدود وغیرہ کے مسائل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، احکام کے ساتھ ساتھ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے کم سے کم ضروری ہیں، چاہے وہ اخلاق آداب سے متعلق چیزیں ہوں یا عقائد سے متعلق باتیں ہوں یا ایسی چیزیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا قیامت سے ہے، جنت جہنم وغیرہ سے ہے، تو کچھ ایسی بنیادی باتیں، تو اس کے لیے امام مالک نے ایک خاص باب آخر میں کتاب الجامع بنایا، کیا ایک بات ہے؟ کتاب الجامع، بلکہ امام ابوبکر العربی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کی یہ اختراع ہے، انہوں نے سب سے پہلے کتاب الجامع، کہ وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کا جاننا تو ضروری ہے لیکن پچھلے ابواب میں سے کسی میں وہ شامل نہیں ہو سکتی ہیں اور نہیں جان سکتی، اس لیے کہ وہ صرف فقہی نوعیت کی نہیں ہے، دوسرے نوعیت کی حدیث ہے۔ تو امام مالک نے ہر طرح کی حدیثیں جمع کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ایک دو پہلو سے اس میں نقص آپ کو نظر آئے گا، مثلا کہ تفسیر کا باب اس میں نہیں ہے، تو تفسیر انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا تفسیر جمع کرنے کا، کیا بات ہے، اور انہوں نے مثلاً ایسی جیسے زہدیات وغیرہ پر زیادہ نہیں توجہ دی، بلکہ اخلاق اور آداب کے حدیثیں ہیں اس میں، لیکن احکام پہ فوکس، لیکن احکام پر اصل فوکس کیا ہے اور اس کی حدیثیں انہوں نے، تو ایک تو وہ احکام پر فوکس کیا، اور شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ وہ خود چونکہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، تو مطلب حدیثیں بھی جمع کی اور جو استدلالات استعمالات وہ بھی پیش کیا۔ اور ظاہر ہے کہ مطلب جو زہد ہے یا مطلب بقیہ جو دوسرے زندگی سے دوسرے متعلق جو مسائل ہیں ان میں فقہ وغیرہ کے معاملات تھوڑا کم ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، بہرحال اس میں مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک مسلمان کو چاہے انفرادی یا اجتماعی زندگی گزارنے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، عموماً وہ عملی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں جو بنیادی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں بہت سے ایسے ابواب ہیں جیسے امام مالک نے یہ نہیں کیا کہ صرف مرفوع حدیثیں جمع کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فتاوی صحابہ اور تابعین اور اجتہادات اپنے بھی وہ بھی ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جن میں مرفوع حدیثیں بہت کم وارد ہیں، بہت ہی تھوڑی سی ہیں، اکا دکا بیوع، معاملات وغیرہ کے بعد ابواب ہیں، تو ان سب سے متعلق انہوں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ صحابہ تابعین کا کیا طریقہ تھا، انہوں نے کیا جمع کرتا وہ سب بھی اس میں ڈالا۔ اچھا، تیسری چیز یہ کہ انہوں نے دراصل یہ کتاب مختصر اس لیے رکھی کہ ایک طرح سے کسی کے لیے بھی حفظ کرنا آسان ہو، پڑھ لینا، یاد کر لینا اس کا، اس لیے یہی بنیادی طور پر، اس لیے بہت بڑی کتاب نہیں بنی۔ تو بعض لوگوں نے مطلب کتابیں لکھی ہیں لیکن بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، تو بڑی بڑی کتابیں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ قبولیت نہیں حاصل، لیکن چھوٹی جامع اور مطلب ہاں، تو ایک تو اس میں انہوں نے مدینہ کے ساری چیزیں جمع کر دی جو چلا آ رہا تھا، 150 سال کا ریکارڈ۔ نمبر 2 یہ کہ صحت کا انتظام کیا، اپنے شیوخ کا انتقال کیا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں مسند کے ساتھ ساتھ مرسل بھی حدیث ہیں، لیکن وہ مرسل بھی سب صحیح ہیں، جیسا کہ چیک کر کے ساری کی ساری صحیح۔ کیا بات ہے۔ اور صحابہ و تابعین کے آثار سے بھی مزین اس کو کیا، علماء اہل مدینہ کے سلسلے میں ہمیشہ اشارہ یہ کرتے ہیں مسائل کے سلسلے میں، والعمل علیہ عندنا، السنۃ التی لا اختلاف فی عندنا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں صحابی یا تابعی کا یہ قول ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اس سلسلے میں یہ انفرادی چیز ہے کوئی، بلکہ یہی ہمارے مدینہ کے تو اس لیے عمل اہل مدینہ کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ اچھا، اس عمل اہل مدینہ کے سلسلے میں ایک طرح سے مطلب غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک عمل اہل مدینہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں ساری چیزوں پر، ایسی بات نہیں۔ عمل اہل مدینہ دو طرح کے ہیں، ایک عمل اہل مدینہ کا وہ ہے کہ جو یعنی مستند الی السنہ النبویہ، الحدیث الوارد فی الباب، کیا بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین تبع، تو یہ ظاہر ہے یہ عمل اہل مدینہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے کسی بھی شہر کا عمل جو اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رکھا جائے۔ لیکن دوسرا عمل اہل مدینہ کا اگر یہ مفہوم ہو کہ ان کے زمانے میں علماء فقہاء ایسا کہتے تھے اور ممکن ہے کہ اس سلسلے کی حدیث ان کو نہ ملی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو، جیسے بات مسائل، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کہ جو ابھی رمضان ہم لوگوں کو گزرا ہے، شوال میں،
تو وہ جو 6 دن روزہ رکھنے سے متعلق حدیث آتی ہے امام مالک کو نہیں ملی تھی، تو اس لیے اس سے متعلق انہوں نے اس باب میں یہ لکھا ہے کہ یہ 6 روزہ رکھنا شوال میں، اس سے متعلق وقت کرے ہوا لیس علیہ العمل عندنا، اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا. تو وہ اب ایسے اس عمل کے سلسلے میں یہ جب اپنے علماء اور اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں وہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں چھانبین ضرور کی جائے گی کہ کیا اس کی اساس کوئی ہے حدیث یا نہیں. تو ایسے عمل اہل مدینہ کو مالکیہ کے نزدیک تو اس کو راجع قرار دیتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ مالک کے اس عمل کو پکڑتے ہیں، اس رائے کو پکڑتے ہیں. لیکن عام محدثین اور جو اہل الحدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا، دلائل دیکھے جائیں گے، روایتیں دیکھی جائیں گی. روایت چاہے کہیں کہ امام شافعی نے یہی کہا نا کہ کوئی بھی روایت ہو، چاہے کوفی ہو، بصری ہو، شامی، عراقی، کیوں نہیں، یہ مدینہ ہونے کی شرط کیا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے گویا ان پر انڈائریکٹ وار کیا، حالانکہ ان کے وہ شاگرد ہیں باضابطہ. جی تو ماشاء اللہ شیخ، اس میں جو موطا امام مالک میں جو احادیث ہیں، جو آثار ہیں، ان کی کیا کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں بہت سی حدیثیں تو مسند، مرفوع، متصل ہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں. کتنی تعداد؟ وہ پہلے وہ تقریباً سمجھیے کہ 500 کی تعداد میں یعنی جن کے بارے میں. اچھا، ان میں بعد مرسل بھی اس میں بتا رہا ہوں. پھر دوسری قسم ہے جو وہ ان میں مرسل ہے، یعنی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک روایت کرتے ہیں کسی تابعی سے، اور تابعی پھر کسی تابعی سے، یا خود وہ تابعی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے صحابی کو. ہاں صحابی نہیں. تو اس طرح کے جتنے مراسل ہیں وہ سب بھی دوسری سندوں سے ثابت ہیں. تو وہ بھی گویا کہ مطلب صحیح ہے. دوسری تیسری کچھ ایسی ہیں کہ جو منقطع ہیں، یعنی اس میں انقطاع ہے کہیں سند کے اندر، لیکن اس انقطاع کے بارے میں محدثین نے تحقیق کی، خاص طور پر ابن عبد البر نے کتاب التمہید میں تو دکھا دیا کہ سارا انقطاع جو دوسرے طرق سے ثابت ہے، یعنی متصل. چوتھی جو ہیں جو صحابہ پر موقوف روایت ان سے آثار جو سب، اور پانچویں جو ہے ان کے تابعین پر جو مختلف چیزیں، ان کے اجتہادات اور ان کے آراء کو پتہ ہو. اور چھٹی چیز ان کے اپنے استنباطات، یہ بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور پر معاملات والے حصے میں اور بیوع وغیرہ کے سلسلے میں، عقول اور دوسرے مسائل میں، اس میں ان کے اجتہادات کا بھی بہت دخل ہے، جہاں پر وہ بہت سی جگہوں پر کوئی حدیث ہی نہیں لائے، وہ باب ہی صرف اجتہادات پر اپنے. تو اس لیے فقہی کتاب ہے. اور تو یہ جو مختلف نوعیت کی حدیثیں ہیں، اب ان کے تعداد کے سلسلے میں میں نے بہت چھانبین کی کہ پتہ چلے کس روایت میں کتنی تھی حدیث ہیں، اور اس لیے کہ امام مالک کے موطا کی مختلف روایت بھی میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. جی انشاءاللہ. لیکن عجیب غریب مسئلہ اس سلسلے میں، کسی نے کسی انداز میں اس کو شمار کیا، کسی نے کسی انداز میں شمار کیا، کسی نے نمبرنگ دوسرے انداز میں کیا. میں آپ کو بتاؤں مختصر میں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں حیران رہ گیا کہ آج تک جیسے بخاری مسلم ابو داؤد کی نمبرنگ کر کے ایک نمبر اسٹینڈرڈ نمبر آ گیا ہے، تو اس طرح سے موطا کا کوئی ابھی تک نہیں. یا سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے اس کی نمبرنگ کرنے کی کوشش کی تھی محمد فؤاد عبد الباقی نے اپنے ایڈیشن میں. تو اپنے ایڈیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چونکہ مستشقین کے جو المعجم المفارس لالفاظ الحدیث نبوی وہ تیار کر رہے تھے، اس میں جس طرح سے کتاب اور باب کی ترقیم تھی اس کی طرح سے انہوں نے ترقیم کی. تو اس کا التزام کرنے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ترقیم نہیں کر سکتے، اور پھر مسلسل نمبرنگ نہیں کی، شروع کتاب سے لے کے آخر تک، بلکہ ہر کتاب اور اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں اس کی ہر کتاب اس کے اندر جتنی حدیث، تو اس کی وجہ سے اس میں تو خیر مسلسل نمبر ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک صاحب نے اور تحقیق کی اس کتاب کی، وہ ہیں بشار عواد معروف. تو بشار عواد معروف نے جو تحقیق کی تو اس میں احادیث اور آثار اور وہ سب کی نمبرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کے نمبر کی تعداد جو ہے 2861 حدیثیں، آثار، اقوال صحابہ، تابعین وغیرہ سب کا نمبر لگا. تیسرے اس کے بعد وہ آئے مصطفیٰ اعظمی صاحب، انہوں نے تحقیق. مصطفیٰ اعظمی صاحب حالانکہ بہت بڑے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، ان سے میری ملاقات بھی تھی ریاض میں، اور مئو اعظم گڑھ کے تھے. جی ملک سعود میں انہوں نے حدیث اور قرآن کے استناد ٹیکسٹ اور بخاری کے نسخے اور اس طرح سے موطا کے نسخے سے مختلف بہت بے نظیر قسم کا کام. فیصل ایوارڈ بھی ملا، اور فیصل ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے دراسات الحدیث نبوی پر، ذکر اس سے پہلے کے مجلسوں میں بھی ہوا. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو نمبرنگ کی وہ عجیب غریب، وہ مؤسسۃ زائد النہیان جو امارات میں ہے، اس نے وہ موطا چھاپی. انہوں نے ایسی نمبرنگ کی کہ آج تک کسی کتاب میں ایسی نمبرنگ نہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ حدیثوں کے نمبر تو لگائے ہیں اور آثار اور صحابہ وغیرہ کے، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں اور بابوں کا بھی ایک ساتھ مسلسل حدیثوں اور اس میں شمار کرتے ہیں. یعنی کتاب کا نمبر 901 ہے، اس کے بعد باب جو آئے گا 902 ہوگا، اس کے بعد پھر حدیث کا نمبر 903 ہو جائے گا. یہ تو عجیب غریب. انہوں نے اس کے لیے عذر یہ پیش کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نمبرنگ کی ہے کہ بعد میں ہم سارے الفاظ کی بھی فہرست بنانا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، تو کسی لفظ کو نکالنا آسان ہوگا. اگر ہم نمبر نہیں لگائیں اس پر تو کیسے نکلے گا، کتاب اور باب خالی رہے گا نمبر سے.
اور سبحان اللہ. تو یہ مطلب اب نتیجہ کیا ہوا اس میں 3676 مطلب حدیثوں کی تعداد حدیث اور ابواب اور احادیث سب کی نمبرنگ، جبکہ ایسی اتنی حدیثیں نہیں. اچھا اس میں سے مرفوع حدیث میں بتاتے ہیں کہ 844. اچھا اس سے زیادہ حیرت ہے کہ ایک مغرب سے تبات وہاں پہ جو وہاں کے ملک نے حکم دیا تو کئی نسخوں کے بنیاد پر اس کی اشاعت، چونکہ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرقہ کا مغربی نسخوں کو انہوں نے بہت ہی قدیم نسخے 6ٹھی 5ویں صدی کے، تو اس میں ترقیم کی ہے تو 2815 حدیثیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب طرح سے لوگوں نے نمبرنگ کی. کسی نے کسی چیز کے پیش نظر رکھا ہے تو اس کے مطلب نمبرنگ کی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی نمبرنگ لوگوں نے. آپ کی نظر میں آئیڈیل نمبرنگ کیا ہے؟ آئیڈیل نمبرنگ یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو مرفوع یا موقوف یا مقطوع علی التابعین، یہ جو سند کے ساتھ جن چیزوں کی روایت کی ہے انہوں نے، چاہے وہ منقطع ہو یا مرسل ہو، ان کی نمبرنگ صرف ہونی چاہیے. باقی قال مالک اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کی نمبرنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مرفوع ان میں سے کتنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہمارے وہ احباب جو تحقیق وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ نمبرنگ، ابھی نمبرنگ کے سلسلے میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اچھا یہ تو بعد کے لوگوں کی بات ہے. پہلے قدیم زمانے میں نے دیکھا سب سے پہلے جس نے موطا کے مختلف نسخے جمع کیے، 12 نسخے جمع کیے، وہ تھے ایک غافقی الجوہری، ابو الحسن الغافقی، 381 میں وفات ہوئے. انہوں نے مسند الجوہری کے نام سے مجموعہ تیار کیا. اس میں کیا یہ کہ ساری حدیثیں انہوں نے ان ساری روایتوں کی جمع کی اور ان کو شیوخ مالک پر مرتب کیا، مالک کے شیوخ پر مرتب کیا. اور اس کے بعد جو آخر میں انہوں نے اس کے سب شمار مار کر کے وہ دیا ہے تو وہ نمبر کچھ ہے. اس کے بعد اسی طرح کا کام کیا ابن عبد البر نے 463 میں وفات ہوئی. انہوں نے تمہید میں لما فی المعطى من المعانی الحسن اور اس کی جو تلخیص ہے تقصی جو تجرید و تمہید کے نام سے چکی، ان دونوں میں جو نمبر ہے اس میں ایک دم دوسرا نمبر ہے، اس میں صرف یہ ایسی مسلم تھی. اس کے علاوہ ایک تیسری فہرست دی ہے علامہ ذہبی نے سیر عالم العلم، اس میں شیوخ ہر شیخ سے جو جتنی روایت ان کو شمار کی وہ تیسرا نمبر نکلتا ہے. ایک اور ابو بکر الابھری ہیں، انہوں نے کوئی چوتھا نمبر. یعنی یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے پہلے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے. یا سبحان اللہ. اور ابھی تک حالانکہ اتنے مخطوطات کی بنیاد پر ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے ایڈٹ کیا ہے، مغرب کے لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے، تب بھی ابھی تک نمبرنگ جو ہے مستقل ہے. یعنی ابھی مثلا ہم کوئی دیتے ہیں کہ موطا میں مالک حدیث نمبر یہ، تو اب وہ کس ایڈیشن میں یہ دیکھنا پڑے گا یہ نمبر ہے، مسئلہ ابھی تک مطلب کہیں نہ کہیں باقی، اس لیے کتاب باب کے ذریعے اس کا حوالہ دینا چاہیے. 12 تو حدیثوں کی تعداد مرفوع حدیثوں کی تقریباً 500. وہ ایک ابن القاسم کی روایت جو عبدالرحمن ابن القاسم تھے ان کی روایت چھپی ہے، لیکن اصل روایت تو نہیں چھپی، اس کی تلخیص ایک نے کی، اس کا نام ہی الملخص یا کچھ لوگ کہتے ہیں الملخص، خے کو کسرے کے ساتھ. وہ ابو الحسن قابسی نے کیا 403 میں ان کے اوپر. وہ ملخص جو ہے وہ چھپا ہے، اس میں کل آخر میں جو نمبرنگ کی ہے تو دیا ہے تو 527 حدیث ہے ٹوٹل، صرف مرفوع حدیث ہے، دوسری حدیثیں چیزیں سب چھوڑ دی. اچھا 527 مرفوع حدیث. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ یہ تو محقق کا کام ہے کہ 527 بنا دی، خود مؤلف نے لکھا ہے کہ اس میں 519 حدیث. تو یہ اضطراب اور اختلاف جو ہے 519 اور 527 یعنی وہ جو جملہ ما فی من الحدیث 519 حدیث. تو اب 8 حدیثیں کیسے بڑھ گئی ہماری میں، کہاں سے آ گئی، داخل ہو گئے، کیا ہوا نہیں ہوا، یا ہے نہیں اس کی یا کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں کی، یا 2 حدیثوں کو انہوں نے ایک کہیں تو شمار کر لیا، ایک حدیث کو 2 اس طرح سے، یعنی کچھ نہ کچھ. بہرحال اس کی نمبرنگ کا مسئلہ ابھی تک باقی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. تو یہ تو احادیث جو ان کے اندر ہیں، آثار ہے، ان کی نوعیت کیا ہے. اس خاص تناظر میں اب شیخ اوور آل اس کتاب کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ کیا اس کی اہمیت تو تاریخی بھی اہمیت میں نے بتایا ہوتا ہے، اور مدینہ کے اندر تعلیف ہونے کی وجہ سے اس کی خاص اہمیت ہے اس کی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موطا جو ہے دراصل یا امام مالک، یہ جتنے مذاہب فقہیہ ہیں مسلمانوں کے ان سب کے مرجع اور اصل ہیں، اس لیے کہ امام مالک کے ڈائریکٹ شاگرد امام شافعی. ہاں یقیناً انہوں نے موطا ان سے پڑھی تھی، یاد کر کے گئے تھے ان کے پاس. بالکل. اور امام محمد بن حسن جو مؤلف ہیں مذہب فقہ حنفی کے سب سے بنیادی کتاب اصل جو انہوں نے لکھی اور دوسری کتابیں، تو انہوں نے بھی آ کر کے امام مالک سے موطا پڑھی، بلکہ روایت کی ایک روایت بھی ہے موطا کی الگ سے. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد، امام شافعی کے بھی شاگرد اور دوسرے بہت سے ان کے کلامزہ کے شاگرد. تو اس طرح سے سارے مذاہب اربعہ کی اصل اور اساس جو ہے وہ امام مالک اور ان کی موطا. کیا بات ہے. یعنی موطا سے کسی کو استغنا نہیں، موطا ہی نے سب کو مطلب یعنی غذا فراہم. تو ایک تو یہ اہمیت فقہی ناحیے سے. اچھا تیسری جو اہمیت یہ ہے کہ
اس میں جو حدیثیں ہیں وہ دراصل صحیح ترین اور منتقی حدیث ہیں جن پر سارے مسائل کی بنانا ہے. اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو اس کا موازنہ آپ دوسری کتب حدیث سے کریں، مثلا بخاری سے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند وغیرہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسا ہے کہ ہر باب میں امام مالک کی جو وہ حدیث موطا کے اندر ہے اسی کو لوگوں نے اپنے اپنی سند سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے، کسی نے کسی شاگرد کے واسطے سے وہ درج کیا. اب کہیں اگر مثلا وہ مرسل ہے تو اس کو موصول کیا، کہیں اگر انقطاع ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو امام شاہ ولی اللہ کے بقول یہ ساری جتنی کتابیں بات کی جو حدیث کی کتابیں، مسند کتابیں، وہ اس کے مستخرجات ہیں، یعنی اسی کی سندوں اور ان کے متنوں کو ثابت کرنے اور اس کو دوسرے سندوں سے پیش کرنے اور اس کی مزید تقویت پہنچانے، اس کے شواہد جمع کرنے کی کوشش. یعنی بنیادی اہم اور اصل اہم جو ہے اساس یہی. وہ امام مالک ہاں. رحمۃ اللہ علیہ کی موت اسی ہے. لیے کیا اس پر بات ہے. اہمیت مطلب فوکس اس کی ہے. اچھا، ایک تو یہ بات محدثین کے محدثانہ انداز ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو پتہ چلانا ہو تو آپ بشار احمد معروف کا ایک ایڈیشن وہ اب لے لیں جو 2 جلدوں میں چھپا ہے دارالحرب الاسلامی سے. اس میں دیکھیں ہر حدیث کے سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اس حدیث کی تخریج امام مالک سے مثلا عبداللہ بن مسلم القانبی کے طریق سے امام بخاری نے کیا، فلاں عبداللہ بن یوسف التنیسی کے طریق سے فلاں نے کیا، اور قتیبہ بن سعید کے طریق سے امام نسائی نے کیا، اور فلاں کے طریق سے فلاں کے طریق سے فلاں، وہ سارا انہوں نے حاصل کر دیا. زبردست. تو ان کے اس ایڈیشن کے اندر یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ موطا کی ان حدیثوں کا تداول جو ان بشار احمد معروف صاحب بشار احمد معروف صاحب کے ایڈیشن تخریج کی کوشش تو محمد فؤاد عبدالباقی نے بھی کی تھی. انہوں نے 1951 میں وہ ایڈیشن انہوں نے چھاپا تھا، اور اس بیچارے نے بڑی محنت کی، اور میں ان سے ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کئی کتابوں کی جن کی خدمت جیسے کر دی ہے، ایک ایک لفظ پر زیر زبر پیش لگانا اور مختلف غریب الفاظ کی تشریح کرنا، اس پر نمرین کرنا، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد تو تخریج میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ اصل حدیث اگر بخاری مسلم ہے تو وہ بتا دیا، اکثر میں تو بخاری مسلم ہے، اور جہاں نہیں بخاری مسلم ہے تو دوسری کسی کتاب میں وہ بھی انہوں نے نشان دی. لیکن جس انداز کی نشاندہی بشار احمد معروف صاحب نے کی اس انداز کی کسی نے نہیں. تو یہ اس بات کی یعنی موطا کی اصالت اور مرکزیت اور وہ سارے کا ماخذ ہے، اس پر مطلب اس سے روشنی پڑتی ہے. ایک تو یہ. اچھا، تیسری چیز کیا ہے کہ یعنی ان اصالت اور اہمیت اور مرکزیت کی بات کہ بعد میں اس کو بنیاد بنا کر کے بہت سی کتابیں وجود میں ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، اور بعد کی کتابوں پر موطا کا کیا اثر پڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی اہمیت اگر نہیں ہوتی تو امام انہوں نے جیسے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ صحت یا شہرت یا قبول کے لحاظ سے، صحت اور شہرت اور قبول کے لحاظ سے 3 کتابوں کو انہوں نے پہلے درجے میں رکھا، اس میں موطا، بخاری اور مسلم. صحت یعنی صحت کا الزام کیا ہوتا ہے، امام مالک نے بھی صحت کا الزام کیا جیسے بخاری مسلم. شہرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دور میں اتنی پڑھائی گئی ہو، اتنا زیادہ اس کے لوگوں نے خدمت کی ہو، اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے نسخے نقل کیے. اب اس وقت پتہ نہیں کئی 100 نسخے ہوں گے پوری دنیا کے اندر، کچھ کسی پر تاریخ ہے، کسی پر تاریخ. بخاری کے بھی اسی طرح کئی ہزار، کئی 100 نسخے ہوں گے. تو یہ شہرت کی دلیل. قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ہر دور میں علماء نے اس پر اہتمام کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر استدراک کیا ہے، اس کے اوہام وغیرہ بیان کیے ہیں، اور اس میں کسی نے کیا غلطی کی نہیں کی. یہ اگر یہ سب چیزیں اہتمام اسی وقت کی جاتی جب ظاہر ہے کہ جب کوئی کتاب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ہر دور میں وہ قابل قبول رہی ہے، مشہور رہی ہے، اور اس سے اعتنا رہا ہے، اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے. تو اس لحاظ سے موطا جو ہے وہ اصل اور اساس کا. شاہ ولی اللہ نے تو بہت کچھ تو بلکہ جوڑ ہی دیتے ہیں شیخ کہ جب ہم دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی بھی کتابیں ہیں ان پہ اس کتاب کا کیا اثر مرتب. ہاں، یہ دیکھیے ہوا کیا ہے کہ امام مالک کی اس موطا کو سمجھیے کہ آپ امام شافعی نے جو کتاب لکھی کتاب الام، اس میں آپ دیکھیں کہ امام مالک کی یہی حدیثیں انہوں نے لا کر کے، اور اس کے علاوہ دوسری جو سفیان بن عیینہ اور دوسرے لوگوں سے سنی، اسی سے بھی وہ مسائل کا استعمال کیا. تو پیٹرن انہوں نے وہی رکھا ہے جو امام مالک نے ان کو دیا کتاب العلوم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح سے امام محمد نے مثال کے طور پر انہوں نے جو فقہ کی کتاب کتاب الاصل لکھی ہے، تو جس طرح سے انہوں نے امام ابو حنیفہ کی روایت درج کی ہیں، تو احادیث جب مرفوع اگر کہیں حالانکہ وہ کم ہی لاتے ہیں، وہ مرفوع لاتے ہیں تو وہ امام مالک کی موطا کے طریقے سے لاتے ہیں، اور اس کے لیے بلکہ خاص ایک موطا ہی انہوں نے لکھی ہے جو موطا محمد حسن کے نام سے شروع ہوا ہے. موطا ہی اس میں کچھ دوسرے روایت کے اضافے کے ساتھ، اس لیے موطا امام محمد کے نام سے جانے. اب آپ دیکھیے مثال کے طور امام احمد بن حنبل کی مسند موجود پوری. تو مسند احمد میں آپ دیکھیں کہ جب بھی دیکھیں گے امام مالک کے طریق سے کوئی روایت دیکھیں کسی کا، تو اس کو
ایک واسطے سے، دو واسطے سے، ایک واسطے سے، دو واسطے، وہ ضرور امام مالک کی موت، یعنی موطا کی ساری حدیثیں مسند میں آپ کو ملیں، ایسا نہیں، ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گی، کیا اللہ ماشاء اللہ وہ چند حدیثیں جو بالکل بلاغات کی ہیں، کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے. تو یہ تو حدیث کی کتاب میں اثر ہوا. فقہی کتابوں میں بھی اسی طرح سے بعد میں جتنے لوگوں نے حدیثیں درج کی، بلکہ شاخت نے ایک کتاب ہی لکھی ہے ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس کے نام سے، محمدن جورسپروڈنس، اس نے دکھایا، لیکن اس کی غرض جو ہے خبیث ہے. اس کی غرض کیا تھی؟ اس نے یہ کہا کہ حدیث تو تھوڑی سی تھی، یہ 100 سال کے اندر آ کر کے اتنی زیادہ تعداد کیسے ہو گئی بخاری مسلم کی؟ تو اس کی غرض خبیث ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو موطا میں صرف اتنی حدیث ہے، مدونہ جو ان کے شاگرد عبد الرحمن بن القاسم نے لکھا، بسانون نے مرتب کیا، اس میں تھوڑی سی حدیث ہے. اور محمد بن حسن کی کتابوں میں دیکھو تو اتنی حدیث ہے. یہ ایک بیگ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کیا اتنی حدیث سے کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کے گڑھا گیا، یعنی اس کا مقصد یہ دوسرا، اس کا مقصد اس کا مقصد دوسرا ہے. بہرحال تو فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کی اصل اور اساس انہوں نے فراہم کر دی تھی خود امام مالک رحمۃ اللہ. جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی فقہی مسائل ہیں، ہاں جامع ترمذی میں، جامع ترمذی میں ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. وہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، پھر مرفوع حدیث سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ صحابہ تابعین میں سلسلے میں کیا تھا، اسی پر عمل تھا یا اس کے خلاف پر عمل تھا. تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ والعمل علیہ عند کثیر من الصحابہ تابعین، تو وہ وہی طریقہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ. اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں، یہ فائدہ. دوسرے مذاہب فقہیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی قال احمد و اسحاق اور فلان و فلان. تو وہ دوسرے فقہا ظاہر ہے ان کے بعد کے ہیں، پہلے کے نہیں ہیں اچھے. تو ایک طرح سے کہا جائے تو صنعت حدیثیہ اور صنعت فقہیہ، ان دونوں میں بعد کے سارے لوگوں نے ان سے اثر قبول کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ امام مالک کی اس کتاب نے ایک طرح سے یہ کتاب ساز کتاب ہے. کتاب ساز کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب پر اتنا لوگوں نے کام کیا مختلف نوعیت کا، اور ہر اعتبار سے مطلب اس کی جو خدمت کی ہے، تو میرے خیال سے بخاری اور چند کتابوں کو مستثنا کر کے معتز زیادہ کسی نے خدمت نہیں. ہاں کیا بات یعنی ہم ہے. خود کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں کا جو معاملہ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اثر تو ہوا ہوگا. خود بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، اور مطلب تو کیا وہاں بھی اثر امام وہ مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کچھ لوگوں نے یہ اشارہ کیا، لیکن امام بخاری کا طریقہ مختلف ہے تھوڑا ان سے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے امام بخاری میں جو ترجمۃ الباب کے اندر کچھ صحابہ و تابعین کے اقوال یا اجتہادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی امام مالک کے مت. لیکن امام مالک کا طریقہ دوسرا ہے، وہ ان روایات کو اصالتاً ذکر کرتے ہیں موطا میں بحیثیت اصل کے وقت. اور امام بخاری جو ہیں یہ ترجمۃ الباب میں جو کچھ لاتے ہیں یہ ان کے شرط یا اصل کے مطابق، اسی لیے بہت سی روایتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ثابت نہ ہو سکتی. معلقات میں بہت سی ایسی ہیں جو نہیں ثابت، حتیٰ کہ اقوال صحابہ تابعین میں بہت سی ایسی ہیں، لیکن ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے شرط کے مطابق نہیں. شرط کے مطابق وہ مرفوع حدیثیں ہیں یا مسند حدیثیں ہیں، چاہے وہ موقوف بھی ہوں، جو سند کے ساتھ. جبکہ رواہ البخاری فی صحیح جب کہتے ہیں تو اس میں ترجمۃ الباب کی چیزیں نہیں آئیں، تو اس لیے اس لحاظ سے فرق ہے. لیکن بہرحال فکرہ تو وہاں سے لیا ہے انہوں نے کہ صحابہ تابعین کے آثار ذکر کرنے چاہیے. اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف کچھ لوگوں کے دماغ میں بات وقت کبھی کبھی یہ آتا ہے، اور خاص طور پہ ابن حزم ظاہری جیسے ہیں اور دوسرے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرفوع حدیثیں بس کافی ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ و تابعین کا عمل کیا تھا، نہیں تھا، کس نے کیا کہا نہیں کہا، اور اس سلسلے میں ان کے اجتہادات کیا تھے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی حدیث اس سے قطع نظر کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیسے سمجھا، سلف نے اس کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، اگر خود سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سب کے خلاف آپ کہیں گے تو آپ جمہور کے اور اجماع کے خلاف بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات بیان کر دیں گے یقیناً آپ کی عقل ہے کہ جو بالکل ہی غلط کر سکتے. اسی لیے کسی بھی یعنی ائمہ مجتہدین میں نہ کسی کا مسلک تھا یہ، اور نہ محدثین میں کسی کا مسلک تھا، نہ فقہا میں، کہ وہ آثار صحابہ و تابعین کو نہیں پیش آتا. یہ الگ بات ہے. امام بخاری مثال کے طور پر یعنی کانا جرد الکتاب لبیان الحدیث المرفوع، اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں تھیں عام طور پر اکثر اس میں آثار صحابہ تابعین ہی ذکر کیے جاتے تھے، مرفوع حدیثیں تھوڑی سی ہوتی. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ صرف صحیح حدیثیں منتخب مرفوع حدیثیں، کچھ اس کے ساتھ موقوف حدیثیں وہ بھی سند کے ساتھ اور صحت کا الزام کرنے کے ساتھ. تو اس کی بھی ضرورت تھی. دوسرے مرحلے میں، ایک مرحلے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھیں، بعد میں پھر مجموعے تیار ہوئے، اور انہوں میں سب صحابہ تابعین کے آثار ہوتے تھے. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ظاہر ہے تنقیح کا آئے گا، تیسرے مرحلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ اور یہ کتابیں. تو شاید جو امام
मुअत्ता जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसके बहुत सारे नुस्खे, कई सारी रिवायतें हाँ, हैं, ये कितने 25 तक, कितना बहुत उसके बारे में उन्होंने काजी अयाज ने लिखा है कि इसके नुस्खे 20, कुछ लोगों ने कहा 30 नुस्खे जो मुतदावल जो हम लोगों ने देखे हैं हाँ, हाँ, मशाइख और असातिज़ा से। ये 544 में इनकी वफ़ात होती है, उस वक्त वो कहते हैं, और उस वक्त वो नुस्खे मुतदावल मानते और मुख्तलिफ शागिर्दों की रिवायत अलग अलग। हैं। हाँ, और मैंने जैसे कहा अबुल हसन गाफ़िक़ी जो 4वीं सदी की 381 में होते, उन्होंने 12 नुस्खे जमा करके उसकी जो मुश्तरक सारी हदीसें थीं, सही मरफू मुत्तसिल हदीसें, मुत्तसिल हो या गैर मुत्तसिल हो, सब जमा कर दी, तो वो इकट्ठा कर दिया, उसके सब शुमार किया, मुस्नदुल जौहरी के नाम से शुमार। इसी तरह से इसकी जो मुख्तलिफ रिवायत है, तो उसमें सबसे जो मशहूर रिवायत है वो यहया बिन यहया लैसी मसमूदी, इसलिए कि उन्होंने 2 बार सफ़र किया मदीने का, और इमाम मालिक से के पास आए थे हदीस पढ़ने का। बल्कि दूसरी बार जब आए तो इमाम मालिक से पढ़ रहे थे, तो एक किस्सा बहुत मशहूर बयान किया जाता है कि पढ़ रहे थे लोग, तो कह रहे थे कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, तो सब लोग दौड़ के चले गए देखने के लिए हाथी। तो इमाम मालिक ने सोचा कि क्यों नहीं गया, तुम कहा कि मैं हाथी देखने के लिए थोड़ी आया था, मैं तो आपसे इल्म हासिल कर रहा था। तो उन्होंने कहा था आखिरुल अंदलुस, तो ये इससे पता चलता है कि कितने हरीस थे। और वो उनके दफन कफन में शरीक रहे वहाँ, यानी 179 में जो वफ़ात हुई तो वहीं थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जब वफ़ात हो रही है तो ये आखिरी और कामिल तरीन रिवायत है और सही तरीन रिवायत है इसकी। अगरचे यहया बिन यहया लैसी के अंदर भी कुछ अवहाम हैं उनके बाद, जिन पर मुहद्दिसीन ने तंबीह किया होता है, कहीं किसी जगह किसी नाम को कुछ बना दिया, किसी लफ्ज़ को कुछ बना दिया, कुछ अख्ता मौजूद है। और भी जो लोग थे शायद जिनकी रवायत है। हाँ, मैं बताता हूँ, यहया बिन यहया लैसी मसमूदी की रवायत, और इसी रवायत के सिलसिले में शाह वलीउल्लाह ने कहा दूसरे लोगों ने यही सबसे अहम रवायत है और सबसे ज़्यादा। लेकिन एक अजीब गरीब बात यह है कि मुहद्दिसीन ने आम तौर पर इनके तरीक़े से नहीं रवायत नकल की। अच्छा। इमाम बुखारी अब्दुल्लाह बिन यूसुफ अत-तिन्निसी के तरीक़े से आमतौर पर लाते हैं और दूसरे लोगों के तरीक़े से भी लाते हैं। इमाम अबू दाऊद जो है अब्दुल्लाह बिन मसलमा अल-क़ानवी के तरीक़े से लाते हैं। इसी तरह से और यहया इब्न बुकैर के यहया बिन यहया अल-नैसापुरी के तरीक़े से इमाम मुस्लिम लाते हैं। इमाम नसई क़ुतैबा बिन सईद के तरीक़े से लाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल इसी तरह से और दूसरे, लेकिन कहीं नहीं देखिएगा यहया बिन यहया लैसी के तरीक़े से वो रिवायत नकल करते हैं मुस्लिम से। ये अजीब गरीब बात है। लेकिन खुद मुअत्ता जो है उनकी रिवायत से, मुअत्ता उनकी रिवायत से मारूफ है, मुतदावल मशहूर है, मशरिक़ व मग़रिब हर जगह हमने उसी में पढ़ा है। लेकिन मुहद्दिसीन जो उस ज़माने के थे, 3वीं सदी हिजरी 2री सदी हिजरी, लेकिन वो इनके तरीक़े से नहीं नकल। ये जो मुख्तलिफ शागिर्दों की मुख्तलिफ रिवायतें हैं, क्या आपस में टकराती भी है कहीं? मैं बताता हूँ उसकी कैफियत का। पहले तो बताऊँ कि जो मशहूर रिवायतें जो मौजूद हैं, तकरीबन 9 रिवायतें मौजूद हैं, जिसमें से 6-7 तो छपी हुई। क़ानबी की रिवायत का एक टुकड़ा छपा है। इसी तरह से मुअत्ता अली इब्न ज़ियाद तुनिस के थे, वहाँ उसका भी एक टुकड़ा छप गया है। अच्छा, इसी तरह से सुवैद इब्न सईद अल-हदसानी की उनकी रिवायत वो भी छप गई है। और मोहम्मद बिन हसन वाली मुअत्ता तो मशहूर हमारे मुतदावल बराबर छपती रहती है। और इसी तरह अबू मुसाब अज़-ज़ुहरी, उनकी रिवायत भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उसमें उनकी रिवायत में सबसे ज़्यादा हदीसें थी। उनकी रिवायत यह लैसी रिवायत की रिवायत तकरीबन बहुत मुतशाबिह है, वो भी छप गई। तो इस तरह से तकरीबन 6-7 रिवायतें छपी हुई हैं। 2-1 रिवायत के और टुकड़े भी मिले हैं लेकिन मुकम्मल नहीं। तो इनमें से तकरीबन 14 नुस्खों का तारुफ बुस्तान अल-मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कराया है, और उसकी अव्वल हदीस क्या है और कौन सी हदीसें उसमें हैं जो दूसरे में नहीं है, इस तरह से निशानदेही की उन्होंने। जो गाफ़िक़ी की वो देखी थी मुस्नदुल जौहरी, उसकी रोशनी में उन्होंने उस पर तबसरा भी किया, और उसी से नकल करते हुए नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ानी इत्हाफ़ुन नुबला में और ज़िक्र सैर। लेकिन ये सब मालूमात चूँकि पुरानी हैं, तो उनके बारे में जो अपडेट मालूमात है वो होनी चाहिए। हर एक को तलाश जस्तजू करनी चाहिए, इन रवायतों में से कौन सी मौजूद है, कौन सी छपी है मौजूद, नहीं है मौजूद, उनकी तरफ रुजू करना, उनका दिरासा करना, ये जदीद बाहिसीन का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उमूमन अक्सर नुस्खे जो है मुअत्ता के, वो ऐसे ही मुअत्ता इमाम मालिक बस। अब ये नहीं लिखा हुआ कब का लिखा हुआ, क्या है, किसकी रवायत है, नहीं देखेंगे तो मालूम होगा यहया लैसी की रवायत है या कोई अबू मुसा ज़ुहरी की रवायत है। तो ये मखतूतात के माहिरीन का काम है कि वो चेक करें और देखें, और एक मखतूते से भी इस्तिग़ना न करें। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़मी साहब बयान करते हैं कि मुझे जब मुकल्लफ़ किया गया वहाँ इमारात की तरफ से तहक़ीक़ करने के लिए, तो नुस्ख़ों की तलाश में निकला, इमारात गया, यहाँ गया, वहाँ गया, लेकिन अच्छे नुस्खे सिर्फ 6 मिले। सोचिए इतने ज़्यादा नुस्खे, उन्हीं 6 नुस्खों को पर अपने डिसीजन किया। उन 6 नुस्खों को 6 नुस्खों को सामने रखकर बहुत लंबा तफसीली मुकदमा लिखा है उन्होंने, मुअत्ता और मुअत्ता का तारुफ़, मुख्तलिफ़ सरावियों का तारुफ़। तो ये जो 6-7 हैं उनमें एक टुकड़ा और मिला है, यह इब्न बुकैर, वो अभी नहीं छपा है, अभी तक नहीं छपा, कलमी है वो इस्तांबुल में। तो इस तरह मुअत्ता के तकरीबन 7-8 नुस्खे
تو چھپ گئے ہیں اور ایک آدھ نسخہ جو ہے ابھی وہ قلمی شکل میں موجود ہے. اور ان کے درمیان اختلافات کی نوعیت یہ ہے کہ کہیں کہیں مثلا امام مالک کے اجتہادات ہیں، کہیں نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کہیں کہیں مثلا وہ سوالات جو کیے گئے تھے اور یحییٰ بن یحییٰ اللیثی نے خاص طور پر کیے ہوں گے یا ان کی مجلس میں کیے گئے تھے جو آخر میں پڑھا گیا، اس سے پہلے کی مجلس میں دوسرے لوگ رہے ہوں گے، انہوں نے پڑھے، وہ نہیں تھے وہ سوالات. تو وہ سوالات ان کے جوابات امام مالک کے نہیں. لیکن فی نفسی تقریباً حدیثیں ہیں. اچھا ان میں بھی کچھ کمیز آتی ہے. اس میں ایک اختلاف کیا ہے؟ ترتیب کا اختلاف ہے. کوئی باب پہلے کوئی باب بعد میں، کوئی تو یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. تو اس طرح کی ہی اختلافات ہیں اور کوئی ایسی مطلب بنیادی کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ بالکل ایک دوسرے جس کی وجہ سے کتاب کی صحت پہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن ایک روایت ہے ان روایات میں سے جو بلاغات میں سے 4 روایتیں ہیں، تو ان میں ایک روایت جو پہلی روایت ہے تو اس کی روایت میں یہ عجیب غریب اختلاف ہے موجود ہے. ہر روایت کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ. انی لا انسا ولیکن انسا لاسن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ملی آج تک. تو اب وہ کسی روایت میں انی لا انسا او انسا لاسن، تو اب اس کی ترجیح کیسے کی جائے؟ وہ اولاً ہے ہی نہیں ہے وارث کہیں آپ کو وہ اختلاف جب ملتی بھی نہیں ہے تو اچھا اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق جس نے کی ہے، اختلاف روایت و تصحیح تحریف اور ناموں کے ضبط اور ان سب چیزوں پر سب سے زیادہ جس نے محنت کی ہے وہ ایک تو ابن عبد البر ہیں، تمہید میں انہوں نے یہ کام کیا، اور دوسرے ہیں قاضی عیاض. قاضی عیاض نے مشارق الانوار کے نام سے ایک کتاب لکھی. مشارق الانوار میں اس طرح کے جتنی مشکلات تھے موطا کے اور اختلافات تھے، اور اس روایت میں یہ ہے، اس روایت میں یہ ہے، اور اس میں اس طرح سے وہاں ہے، اس میں اس طرح تعریف ہے، اس میں ان سب پر انہوں نے تنبیہ کی اور اس کے وجہ اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیا. اسماء کا ضبط کیا ہے صحیح وہ انہوں نے بیان کیا، کس نے وہم کیا ہے کس نے نہیں وہم کیا، سب چیز ہوتا ہے. اتنی خدمت ہوئی ماشاء اللہ اس کتاب تو یہ کتاب مطلب یہ مشارق الانوار بے نظیر، بلکہ مشارق الانوار کا خاص طور پر شاہ ولی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کو مطلب حفظ جان بنانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. موطا اور صحیحین کے لیے یہ کتاب کافی ہے. مشارق الانوار کو ضرور مشارق الانوار جو ہے ان تینوں کتابوں کے مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے، مطلب صحیحین کے لیے بھی اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ اتنی اہم کتاب تھی ماشاء اللہ، امت میں قبولیت کے درجے پہ بھی رہی، شہرت بھی بہت ملی، کافی شرحیں لکھی گئی ہوں گی. اس کی شرح تو بہت زیادہ لکھی گئی پرانے، لیکن یہ کہ ہم جو مشہور شرح ہیں جن سے استفادہ کرنا چاہیے جن پر توجہ کرنا چاہیے، ان میں ایک تو ابن عبد البر کی شرح، 2 شرح ہیں، ایک التمہید ہے، دوسری الاستذکار. تو تمہید میں انہوں نے صرف مرفوع حدیثوں کی شرح کی، وہ موقوف اور صحابہ تابعین کی وغیرہ وغیرہ میں نہیں، موقوف اور اس کی نہیں. اور تمہید میں لیکن حدیثوں کی ترتیب جو ہے موطا کے شیوخ پر، یعنی مالک کے شیوخ، تو ان شیوخ کے ایک شیخ کی جتنی حدیثیں اس میں آئی چنانچہ وہ مختلف ابواب اور اس میں، یعنی اس ترتیب پر نہیں جو موطا ہے. استذکار ہاں یہ نہیں تمہید، اور استذکار موطا کی ترتیب پر ہے، اور اس میں انہوں نے مرفوع حدیث کی تو مختصر شرح کی ہے، لیکن موقوف حدیثوں کی اور جو آثار صحابہ ہیں اور جو مالک نے اجتہادات کی اس کی بھی تشریح کی. تو یہ فائدہ ہے استذکار میں، ایک تو ترتیب پر ہے، ایک دوسرا ہے کہ سب چیز کی شرح. اور تیسری ایک شرح جو بہت اہم ہے وہ ہے، اچھا تمہید میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ سارے حدیثی ناحیے سے اس کی اہمیت کہ کہیں کسی جگہ انہوں نے مثلا مرسل بیان کیا تو کہاں اس نے متصل بیان کیا ہے، وہ ساری اس کے پھر حدیث کے کون سے شواہد ہیں کیا یہ سب انہوں نے بیان کیا. تو ان دونوں شرحوں کے بعد ایک شرح قاضی ابوبکر بن العربی کی، ابن العربی صوفی نہیں، ان کی 2 شرح ہیں، ایک مختصر شرح ہے اور ایک لمبی شرح. تو مختصر شرح جو ہے القبس کے نام سے، القبس میں انہوں نے یہ کیا بہت اہم کام کیا، بلکہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے ضرور. القبس میں جو ابواب ہیں موطا کے، ان ابواب میں کیا گفتگو کی ہے، امام مالک کا مقصد کیا ہے اس باب میں، وہ بیان کیا، یعنی باب کی اجمالی شرح کر دی. اب مفصل شرح کے لیے المسالک ہے، تو المسالک میں حدیثی ناحیے سے فقہی ناحیے سے لمبی بات ہے. یہ 2 مؤلف ہوئے. تیسرے مؤلف ہیں ابوالولید الباجی، باجی جن کے وفات 474 میں، تو ان کی بھی 2 شرحیں تھیں، لیکن جو بڑی شرح تھی بہت بڑی وہ تو الاستیفاء کے نام سے وہ نہیں ملتی ہے، لیکن اس سے جو منتقا ہے المنتقا کے نام سے جو چھپی، وہ 7 جلدوں میں چھپی ہوئی. ہاں لیکن اس شرح اور ان دونوں شرحوں میں فرق یہ ہے، یعنی ان کے اور ابن عبد البر کے درمیان، انہوں نے صرف فقہی ناحیے پر گفتگو کی اور انہوں نے حدیثی نہیں، وہ انہوں نے حدیثی نہیں کیا. تو اگر ان دونوں کو جمع کر دیا، کچھ لوگوں نے بعد میں متاثرین نے ان دونوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی. اچھا ماشاء تو اب الحمدللہ یہ تینوں مؤلفین کی یہ شرحیں چھپ گئی ہیں. اگر مختصر طور پر کسی کو استفادہ کرنا ہے تو سیوطی کی تنویر الحوالی ایک بہترین حاشیہ ہے،
شرح موطا امام مالک کے اس میں جتنی مشکلات ہیں ان کے الفاظ ہیں وہ سمجھیں. اور دوسری زرقانی کی شرح ہے جو ان کے متن کے ساتھ چلتی ہے موطا کے متن کے ساتھ. یہ دونوں تو یہ چند پانچ جو شرح ہیں، پانچ مؤلفین ہیں، ان کی شرح بہت متداول و معروف ہے. لیکن موطا کو جس طرح سے انشاءاللہ ہم اخیر میں آئیں گے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو سہل طریقہ اور جو اس کے لیے ایک دم محبت راستہ بیان کیا وہ شاہ ولی اللہ نے آ کے کیا. شاہ ولی اللہ نے حرمین شریفین سے واپسی کے بعد 1145 ہجری میں واپس گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ موطا کو اصل اور اساس بنا کر کے اس کی 2 شرح مختصر عربی میں لکھی اور ایک مطول فارسی میں مصفح اور عربی میں مصوبہ میں یہ ہے کہ امام مالک کے اجتہادات وغیرہ سے مختصر کر کے انہوں نے صرف مرفوع اور موقوف اور مقطوع حدیثوں کو باقی اور اس میں پھر اس کے بعد کچھ مختصر سی شرح میں جس میں غریب الفاظ کی شرح ہو سکتا ہے، اسماء وغیرہ کچھ. اصل شرح ان کی ہے مصفح میں جو مسائل پر بحث ہے گفتگو، جس میں جیسے استذکار میں بحث ہے، مسائل پر گفتگو، تفصیلی گفتگو، پھر محاکمہ، اور انہوں نے پھر حنفی اور شافعی فقہ دونوں کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ترجیح کا کام کیا. بلکہ 80% مسائل میں انہوں نے مذہب شافعی کی ترجیح کی، مذہب حنفی کے مقابلے. جیسا کہ ڈاکٹر مظہر وقا نے کتاب ہے اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس کا پورا چارٹ دیا ہے کہ کتنے مسائل میں دیکھیے ہے مصفح میں انہوں نے انطلاق الفکری میں بھی اس کا حرکت انطلاق الفکری میں بھی. 12 کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ موطا بحیثیت متن کے گویا یہ حدیثیں ہیں اتنی تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی کتاب، اور اس کی شرح تفصیلی پڑھنا ہو تو فارسی میں زمانے میں اپنے زمانے کی. اس کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے ڈاکٹر محمد ادریس زبیر ہیں ہمارے دوست، وہ اردو میں ترجمہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے عربی میں بھی کسی کو ترجمہ کرنا چاہیے. پر میں کویت میں تھا تو کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں عربی میں تم لوگ کرتے، فارسی میں کون پڑھے گا؟ تو اگر کوئی شخص فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنے کی تجارت تو بہترین قابل ترجمہ کتاب ہے. اور یہ مطلب بلکہ امام انہوں نے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ موطا ایسی کتاب ہے کہ یعنی الطرق مسدودۃ للاجتہاد والتفقہ الا عن طریق الموطا، یعنی راستہ ہی بند ہے. کیا بات، یعنی تفقہ اور اجتہاد آپ چاہتے ہیں تو بغیر موطا پڑھے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. کیا بات، موطا پڑھے بغیر، موطا پر توجہ دیے بغیر آپ فقیہ اور عالم بن ہی نہیں سکتے. چنانچہ مطلب جو جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا موطا کا، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر اعتدال ہو جاتا ہے پیدا، پھر تفقہ کی راہ ان کے لیے کھل جاتی ہے، پھر احادیث میں نقد و تحقیق کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. استنباط کا طریقہ امام مالک جس طرح سے بتاتے ہیں ویسے آپ نے استنباط کی، بلکہ ان کی مخالفت بھی کیجیے، کوئی بات نہیں. تو یہ سب فائدے جو ہیں امام مالک کے موطا سے ہیں، اور ان کے جو یہ مشہور جو شروع حواشی یہ ہیں. اس کے علاوہ بہت سے شروع حواشی اور بھی بہت سے لکھے گئے، لیکن یہ مطلب ان کتابوں کی طرف تخصص کے لیے رجوع کرنا چاہیے. یہ چند 5-7 کتابیں جو میں نے ذکر بنیادی ہیں، یہ بہت اہم ہے ایک طالب علم کے لیے، محقق کے لیے بہت مناسب. اسی طرح موطا امام مالک پہ اور بھی مختلف طرح سے دراسات بہت طرح کے ہیں. اس میں مثلا کسی نے شیوخ مالک پر لکھا ہے، ابن خلفون نے امام مالک کے جتنے شیوخ ان کے حالات ان کی طرح، لیکن یہ کتاب اتنی غلط چھپی ہے. آج تک میں نے اتنی محرر کتاب شاید 2-4 دیکھی چھپی ہے. ایک محمد اظہر ہے، انہوں نے چھاپ کر کے اس کا کباڑا کر. دوسرے اسی طرح سے کسی نے مثلا الروات عن مالک سے روایت کرنے والے، چاہے وہ موطا کی روایت کرنے والا یا دوسرا، تو اس پر خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، رحمۃ اللہ ابن اکفانی نے کتاب لکھی، اس طرح ابن ناصر الدین دمشقی نے کتاب لکھی ہے، اتحاف السالک ترجمۃ الروات عن مالک، اور ایک اور ابن بشکوال نے کتاب لکھی. اسی طرح سے کسی نے مثلا موطا کے مختلف جو روایتوں کے اندر اختلافات ہیں اس پر کتاب، ہمدار قطبی کی کتاب اختلاف الموطا. کسی نے اس کے غریب جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تشریح میں کتاب لکھی. اس میں بہت سے لوگوں نے، ابن السید الوطلیوسی، ابو الولید البخشی اور الاخفش الالحانی، کتنے لوگوں نے لکھی ہیں. 10-12 کتابیں اس پر. رجال موطا پر ایک کتاب لکھی ہے ابن الحدہ، اسی کتاب کا اختصار کر کے سیوطی نے اسحاف المبطأ رجال موطا کے نام سے لکھی. تو اس کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں کافی لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ایسی حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہیں اس پہ اس کے زوائد صحیحین میں جو حدیثیں نہیں ہیں وہ زوائد الموطا علی صحیحین ایک شخص نے تیار کی، وہ بھی ہاں. اور ایک شخص نے تو جرأت کر کے، وہ سلیم الہلالی صاحب ہیں اردن میں، انہوں نے جرأت کر کے صحیح الموطا اور ضعیف الموطا بھی بنا دی. انہوں نے موطا میں کچھ صحیح حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں نہیں جو مرسل منقطع ہیں یا جن کی سند نہیں ملی ہے. لیکن بہرحال یہ تجنی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ حدیثیں چند تھوڑی سی حدیثیں ان کے بارے میں تب بھی محدثین نے کر دی ہے، لیکن اب اس میں ہر حدیث کی کتاب کی طرح سے اس میں صحیح اور ضعیف کرنے کی ضرورت نہیں.
अहादीस है, और जितने सहाबा ताबईन के आसार हैं सब सही گویا کہ یہ جرأت یہ مطلب جرأت بھیجا ہے. تو اس طرح کے مختلف کچھ یعنی مختلف پہلوؤں سے کام ہوئے ہیں، اتنے کام ہوئے ہیں کہ ان کا شمار قطع نہیں. اب شیخ ذرا سا ہم لوگ اپنے ملک میں بھی جائیں. ہاں اپنے تو امام شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ شاہ ولی اللہ علیہ محدث دہلی نے دروازہ کھولا. ان کے علاوہ اور کن لوگوں نے کیا انہوں نے کیا؟ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، کتاب لکھی، وہ دونوں کتابیں جو میں نے بتائیں. ان کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی خاندان کے ایک تھے مولانا سلام اللہ دہلی، انہوں نے ایک کتاب بہت ہی اچھی شرح لکھی المحلہ کے نام، لیکن افسوس کہ آج تک چھپی نہیں. المحلہ بہت کہیں ہے موجود؟ ہے مخطوطات اس کے پائے جاتے ہیں ہندوستان کی لائبریری میں، ہندوستان پاکستان کی لائبریری میں. بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں پھر وہ تلاش و جستجو کریں. بلکہ اس کے بارے میں ایک عالم نے کہا کہ یہ شرح بہت اہم ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں ایسے کہ جو ذکر اب میں نے تو دیکھی نہیں، میں اس کو نہیں لگا سکتا، لیکن تلاش و جستجو کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کیسی ہے، قابل ارشاد کو تو شائع کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ذکر ملتا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کچھ حاشیہ لکھا تھا ان کی مصفہ پر، تو اب وہ حاشیے وہ نہیں ملتے. شاہ عبدالعزیز کی تحقیقات بہت ہی دقیق ہوتی. پھر مولانا ایک تھے بشیر الدین قنوجی 1296 میں جن کی وفات، ان کی ایک شرح کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کیا ہوا نہیں. اور تو اس طرح سے پھر بعد میں متاخرین کے یہاں آپ دیکھیں کئی آدمیوں نے شرح لکھی، ان میں آخری شرح جو ہے یہ مولانا زکریا اور زکریا کاندھلوی صاحب کی اور جز المسالک. پہلے وہ لمبی 2-3 جلدوں میں چھپی تھی، بعد میں وہ پھر 17-18 جلدوں میں چھپی ٹائپ ہوئی. اور یہ تو شروع کا حال ہے. اس شرح پہ مختصر مطلب یہ ہے کہ شرح جو ہے، اب جیسے ہندوستانی علماء کے عام طور پر جو مختلف علماء کی شرح ہیں، چند 2-3 کو مستثنا کر دیجیے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اکثر جیسے نقول کا مجموعہ ہوتی ہے. قال الحافظ فی الفتح، قال الزرقانی، قال ابن حجر، قال ابن عبد البر، تو مجموعہ. اگر ان سارے نقول یا نصوص کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ تو میرے خیال سے تھوڑا سا حصہ بچ جائے گا. یہ اکثر شروع یا تفسیر کی کتابوں کا یہی حال ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ طریقہ ایک زمانے میں تھا کہ جب کتابیں متداول نہیں تھیں، مصادر مطبوع نہیں تھے، ہر ایک کے پاس نہیں تھے، تو یہ چیزیں آج بھی بلکہ بہت سے لوگ یہاں مکے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد علی آدم ایتھیوپین، ماشاء اللہ بڑی سنن نسائی کی شرح 25-30 جلدوں میں لکھی. ابن ماجہ کے پھر اسی طرح سے 25-30 جلدوں میں شرح لکھنی شروع کی. اور اب کسی شخص کا ذکر آئے گا تو تہذیب سے پورا جو سب کچھ رکھ دیا اس میں، کسی لفظ کا تو کسی لغت کی کتاب سے نقل کر دیا، کسی فقہ کے مسئلے سے مختلف کسی تب تو 100 جلد بھی آسانی سے ہاں تو 100 جلد بھی بن سکتی ہے. تو یہ طریقہ ہے ابھی بھی. اب آپ طلبہ ماشاء اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک بات ذکر کروں، مولانا عبد المتین صاحب سلفی تھے، ایک بار آپ کہا کہ وہ نسی والی شرح ان کے لیے، انہوں نے کہا کہ اس کو کیا کریں گے آپ، تعلیقات السلفیہ پڑھیے مولانا تعالیٰ نے کو جانی. کہا نہیں وہ وافی شافی نہیں ہے، پڑھانے والے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کو، وہ زیادہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، تو لے کر کے پھر گئے تھے، وہ شروع میں چھپی تھی. اچھا ماشاء تو ایسے بھی ہیں مدرسین کو ضرورت ہے، اساتذہ کو ضرورت ہے. تو یہ تو مطلب تالیف اور شرح اور حاشیے کے نہیں. اس کی ایک خدمت یہ بھی ہے جس کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیشہ بر صغیر کی خدمات میں اس کا ذکر کرنا چاہیے کسی بھی فن کے سلسلے میں، کہ مطلب اس کی طباعت اور اشاعت کے سلسلے میں جو ایڈیشن شائع ہوئے ان کی کیا اہمیت ہے. تو اس میں 2-3 ایڈیشن ایسے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے موطا جو ہے ہندوستان میں چھپا دنیا میں، سب سے پہلے 1266 ہجری اور مطبع احمدیہ دلی سے آئے گا. سب سے پہلا ایڈیشن موطا بھارت سے چھپی. کیا بات ہے. دوسرا ایڈیشن جو ایک بہت ہی اہم ایڈیشن ہے، اس پر حواشی اور بہت ہی دقت کے ساتھ فروغ کا لحاظ رکھا گیا، مطبع فاروقی سے 1291 ہجری میں چھپا. وہ بھی بہت اہم اور بہترین ایڈیشن ہے. کن کی؟ اور تیسرا وہ اس زمانے میں پھر محمد بن عبداللہ غزنوی وغیرہ اور دوسرے علماء تھے جنہوں نے اس پہ حواشی کا کام کیا تھا. اچھا تیسرا ایڈیشن وہ بھی مطبع مجتبائی دلی میں پہلے ہوا تھا، بعد میں کانپور گیا، وہاں سے چھپا ہے 1307 ہجری. یہ 3 ایڈیشن، پہلا ایڈیشن تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں ہے، لیکن ان دونوں ایڈیشنوں سے استفادہ لوگوں نے بعد میں کیا اور بتایا ہے پوری کہ دنیا میں لوگوں نے خاص طور پر مطبع مجتبائی والے ایڈیشن. تو طباعت کے لحاظ سے بھی ان ایڈیشنوں کا ذکر، بات کے اندر جو چھپتی ہوں تو بہت سے اغلاط کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن ان ایڈیشنوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے اس زمانے میں علماء ہوتے تھے تصحیح اور تحقیق کا کام، یعنی حقیقت میں تحقیق نص کا کام وہ کرتے ہیں. جو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نہیں تحقیق تو کچھ ہے نہیں، تحقیق سمجھتے ہیں جو حاشیے میں لمبا سا لکھتے ہیں وہ حاشیہ ہے، وہ تحقیق ہے. اور متن چاہے جیسا بھی ہو الٹ پٹنگ ڈال، جیسے آج کل کے موقع میں کہا. شیخ تو یہ بات ہے ماشاء اللہ کئی حوالوں سے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ترجمہ بھی، مطلب اردو میں سب سے پہلے ترجمہ جو کیا ہے وہ مولانا وحید الزمان صاحب نے کیا. مولانا وحید الزمان صاحب نے اس کا تو لگ بھگ انہوں نے کتب ستہ کا ترجمہ خصوصاً موطا کا بھی کیا ہے، اور یہ تقریباً 1297 ہجری میں چھپا، بہت پہلے چھپا، یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں. کیا بات ہے. اس وقت سے لے کر آج تک آخری ایک ترجمہ میں نے دیکھا مولانا محمد رفیق قصری صاحب کا، وہ ترجمہ ہے بہت اچھا ترجمہ، پاکستان
हिंदुस्तान से छपा है। एक और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब का तर्जुमा, अब्दुर्रहमान इब्न कासिम की जो रवायत है अल-मुलख्खस काबिसी की, उसका तर्जुमा उन्होंने किया है रवायत इब्न कासिम ज़ुबैर अली साहब, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब। तो इस तरह से मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह उसके तर्जुमे इंग्लिश में भी तर्जुमा हुआ है, उस ज़बान में माशाअल्लाह। तो ये काम किया। आपकी नज़र में शेख, हम लोग अब बिल्कुल वो अपने वक्त के भी आखिरी पड़ाव पे हैं, बल्कि वक्त गुजर जा रहा है, तो 2-3 मिनट बाद हम लोगों ने शुरू भी तो किया। जी, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो वो हम कैसे इस्तेफादा करें मुअत्ता से? अच्छा देखिए, और हम क्या इजाफा कर सकते हैं, हम क्या इस्तेफादा कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसे पढ़ने के लिए कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए, उसके बाद उससे निकालेंगे ना कुछ। तो सबसे पहले तो आप मुअत्ता को पढ़ें, उसकी सैर करें, और उसके लिए जो बेहतरीन एक मुनासिब और मुख्तसर तरीका हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो हम मालिक के हालात में कोई किताब पढ़ लें, छोटी सी किताब, चाहे सही सुनाना यही किताब सही, हयात मालिक पढ़, जो बहुत पुरानी हो चुकी, 100 साल पहले लिखी, 1917 में वो किताब शायद 2019 चल रहा है, एक सदी 102 साल, लेकिन फिर भी मतलब उर्दू में वो किताब है, पढ़ें। अगरचे उसमें मालूमात की भी बहुत सी कमी है और गलतियाँ हैं, आखिर में तहरीफ तसीफ से पूरा है वो किताब। पता नहीं दाल मुसन्निफिन वालों ने आज तक एडिट करके उसको छापा क्यों नहीं। बहरहाल छापना चाहिए उस किताब को, या फिर एक कोई किताब अलग से, मुझे नज़र नहीं है कि इमाम मालिक पर ना मुअत्ता पर कोई किताब नज़र हो, तो कम से कम उनके हालात पर एक किताब कोई पढ़े उर्दू में। अरबी में तो बहुत सी किताब। दूसरी चीज़ ये है कि मुअत्ता को पढ़ने से पहले, यानी सबसे पहले तो मुसव्वा जो है ना, शाह तैयार किया है, जो मुलख्खस तैयार किया है, वो पढ़ ले आप। और उसके शुरू में मुसफ़्फ़ा का जो फ़ारसी में मुक़द्दमा जो लिखा है उन्होंने, जिसमें मुअत्ता के अहमियत और उसके उसूल व ज़वाबित फ़वाइद वगैरह बयान किए हैं, और उसमें जो हम बायस हैं वो पढ़ लेते हैं। वो एक तरह से कुंजी है मुअत्ता में दाखिल हो। फारसी जिसको नहीं आती, नहीं तो वो उसके मुक़द्दमे का तर्जुमा कर दिया है और उसी मुसव्वा के शुरू में लगा हुआ। अच्छा, क्या तस्हील व दिरायतिल मुअत्ता के नाम से, तस्हील व दिरायतिल मुअत्ता के नाम से अब्दुल वहाब दहलवी साहब ने उसका तर्जुमा किया। तो अल-मुसव्वा के साथ छप रही है, अल-मुसव्वा के शुरू में छपा, ठीक है। तो ये अगर कर ले तो इजमाली तौर पर तमाम अहादीस आसार सहाबा से वाकिफ़ हो जाएगा, उसकी मुश्किलात भी हल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अल-क़बस, वो जो इब्न अल-अरबी की है, जो अबवाब की शरह है, वो पढ़ लेता है कि हर बाब के अग़राज़ व मक़ासिद सामने। तीसरी चीज़ है कि उसके बाद फिर मुअत्ता का कोई अच्छा सा नुस्खा, चाहे फ़ुआद अब्दुल बाक़ी वाला है, डॉक्टर मुस्तफ़ा आदमी वाला है, कोई भी इस्तेमाल करे, और उसको तनवीरुल हवालिक सामने रख करके, ताकि जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो उस हाशिए की रोशनी में उसको हल करे। चौथा ये काम करे कि उसके बाद हदीसों के सिलसिले में तजस्सुस, अगर उसके अंदर हदीसी नफ़स है या फ़िक़ही नफ़स है, तो हदीसी नफ़स है तो हदीसों के सिलसिले में जायज़ा लेके ये हदीसें कहाँ हैं, मुअत्ता के में इमाम मालिक के तरीक़े से किसकी जगह, तो उसके लिए वो अगर बशाराबाद मारूफ वाला एडिशन देख ले तो नीचे हाशिए में उसके बाद ततब्बुर करे, उसे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इमाम बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, ये सब, और इमाम अहमद हंबल वगैरह सब यही इमाम मालिक की हदीसों को लेते हैं, उसके शवाहिद जमा करते हैं और उससे इस्तेफादा करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर हदीस के सिलसिले में सनद और मतन और उसके इख्तिलाफ़ रवात और इख्तिलाफ़ रवायात, उसमें किसी ने मुरसल किसी ने मुनक़ती, ये तो और फिर मज़ीद तमहीद तक पहुँचे तो तमहीद पढ़ेगा अगर, तो उसके बाद मज़ीद फ़िक़ही मसाइल की तहक़ीक़ मतलूब हो तो फिर उसके बाद फिर अल-इस्तिज़कार है और अल-मुंतक़ा है, जैसे कि मैंने बताया। और उसके अल्फ़ाज़, गरीब अल्फ़ाज़ और ज़ब्त अस्माए रिजाल और किसी तरह के मुश्किलात से मतलब मैंने बताया कि मशारिक़ुल अनवार से इस्तिग़ना नहीं, ये बात मैंने नहीं कही, शाह ने भी कही। और फिर आपको अगर ये पता करना हो कि इमाम मालिक ने जो ये हदीस मुंतखब की है, उसके अलावा कौन सी हदीस है इस बाब में, तो उसके लिए एक किताब है जामिउल उसूल, जिसमें उन्होंने 6 किताबों की हदीसें जमा की, 6ठी किताब मुअत्ता रखी है। तो उसमें अगर उस बाब में आप चले जाएंगे, वो हदीस जो इमाम मालिक की उसमें जिक्र होगी, उसके अलावा जो जितनी हदीसें सब इकट्ठा मिल जाएंगे। यानी ये एक बेहतरीन तरीका है कि एक बाब की सारी हदीसें या उसके जितने शवाहिद हैं वो मालूम करने के लिए। और मालिकिया की तफरियात और फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में मुंतक़बाजी की वो मैंने बताया था वगैरह। और इन सब से मुस्तग़नी करने वाली या इस मुंतहा तक पहुँचने के लिए एक मौसूअत शुरूह मुअत्ता के नाम से अल-क़बस और तमहीद और इस्तिज़कार, तीनों को मुअत्ता की तरतीब पर और डॉक्टर अब्दुल्ला तुर्की साहब ने मिला कर शामिल किया। तो ये तो हुई मुअत्ता के मुताले के सिलसिले। अब हमें काम किस किस तरह से, अब काम किस किस तरह से, देखिए हम मौजूदा दौर में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो तालीम व तरबियत के ताल्लुक से हों, चाहे माशरती मसाइल हैं, चाहे आपस में मुसलमानों के इख्तिलाफ़ात और अखलाक और उनके ज़वाल से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, या मुसलमानों की मसलन कमज़ोरी और ज़ाफ़ और वो पस्तिमती और उन चीज़ों से मुतल्लिक़। तो मुअत्ता में यानी हर मौजू से मुतल्लिक़ उसूली और असासी हदीसें, उसमें से इस्तिखराज करके
اور مزید دوسری حدیث کی کتابوں کا مراجعہ کر کے اس کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پیش کریں۔ مثلاً آپ کو خواتین سے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، محترم کیا ہے اس صحابہ و تابعین کا تعامل کیا تھا اس پر، یعنی یہ جو رواسب، یہ جو 14 صدیوں میں 13-12 صدیوں کے اندر جو سارے زوال کے دور میں خاص طور پر ادھر جو 6-7 صدیاں ہیں، اس سے جو مسلمانوں کے معاشرے کا جو تصور پیدا ہوا ہے اور پوری دنیا نے اس کو جان بوجھ کر کے بدنام بھی کرنے کی کوشش کی، اس سے ہم نکل کر کے ان قرون اولیٰ میں قرن سلف میں پہلی دوسری صدی ہجری میں ہم چلے جائیں گے اور وہ صحیح اسلام صحیح مسلمانوں کی تصویر ہے، یعنی مدینہ کا معاشرہ کیا تھا، مدنی زندگی کیا تھی، مدینہ میں ہم کیسے تھے، کیا تھے، ہمارے لیے اسوہ نمونہ وہ ہے کیا تو اس کے لیے موطا سے استعمال ہے۔ اب موطا کو اس ناحیے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اتنا بہترین یہ خزانہ ہے جس کی اب موطا سے لوگ بدکتے بھی نہیں، بخاری سے کچھ لوگ بدکتے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب پر بڑی چوٹ کی ہے، وار کی ہے، لیکن موطا کو سب پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ پیار سے اس کو پڑھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ کیا بات۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مثلا انہوں نے عقائد وغیرہ کے مسائل میں کوئی لوچ سے کام لیا۔ نہیں اب مثلا یہ نزول جو ہے، نزول باری یندل ربنا کل لیلۃ من السماء، اس میں موجود ہے، صفات باری سے متعلق حدیث ہے اس میں موجود ہے، تقدیر کے جو نفی کرتا ہے اس سے متعلق بہت شدید قسم کے حدیث و آثار اس میں موجود ہیں، اور بھی تو جیسے میں نے کہا کہ اخلاق آداب سے متعلق بھی چیزیں ہیں، عقائد سے متعلق بھی چیزیں، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو نمونے کی چیزیں اس میں ذکر کی وہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور اس لائے سے موطا کو کوڑیں، اس کو نکالیں اس میں سے جو خزانے ہیں، اور پھر مطلب جیسے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے صور القرآن، پڑھو حل چلا کر کے اس میں سے نکالو۔ اسی طرح سے موطا کو بھی، ہاں جزاکم اللہ خیر شیخ۔ چونکہ ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، ہم شیخ کے نہایت شکر گزار ہیں ماشاءاللہ۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اتنی جامع گفتگو، تمام جو نکات ہو سکتے ہیں، گوشے ہو سکتے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے متعلق یہ گفتگو اس کتاب کو ہماری نظر میں زیادہ اہم بنانے میں کردار ادا کرے گی، یہ گفتگو ہمیں کتاب تک پہنچائے گی۔ ہم انشاءاللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے پہ جس طریقے پہ شیخ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں احباب سے کہ انشاءاللہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا یہ راستہ ضرور اپنائیں گے۔ مصوّع اور خاص طور سے جو مصفحہ میں چھپی ہوئی جو تمہید ہے، جو مقدمہ ہے، جو الحمدللہ عربی ترجمہ ہو چکا ہے، مصوّع کے ساتھ چھپ رہا ہے، تو اردو ترجمہ بھی کر دے اس مقدمے کا، بلکہ ماشاءاللہ شیخ کی ہدایت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہو انشاءاللہ۔ شیخ مجھے اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی، یہاں کویت میں ایک سلسلہ چلا تھا، تمام جو خطبے ستہ کی روایت پڑھنے کا، سماع کا، ہاں، تو اس میں انہوں نے المدخل الی موطا امام مالک، المدخل الی صحیح بخاری، المدخل الی مسلم، سب کے نام سے، تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے موطا کے تعارف اور اچھی کتاب، تو مختصر، لیکن تو اس طرح کی تو بہت کتاب، اور الموطئات کے نام سے نذیر حمدان، الموطئات کے نام سے نذیر حمدان کے، اور یہ کہ المدخل الی موطا امام مالک وہ ہے دوسری، اور اسی طرح سے ایک کتاب اور ہے موطا کے بارے میں، ایک شخص نے بہت اچھی لکھی ہے، وہ محمد علوی مالکی یہاں کے طالب ہیں، انہوں نے بلکہ وہی ایک کتاب ان کی اچھی ہے، اور باقی تو سب کتابیں اسی پر لکھی ہیں، انہوں نے موطا کا تعارف، ان کے شروع کا، ان کے منہج کا تعارف کرایا، لیکن مقصد سے ہے بارے، تو وہ بھی بہت مختصر ہے، 100-150 صفحے کے اندر سب کچھ، اور ہو سکے تو کوئی شخص موطا کے بارے میں کوئی ایسی ایک کتاب اچھی سی تیار کرے جو، بلکہ اردو میں خاص طور سے اگر ہمارے احباب، کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، باضابطہ کوئی مہذب کتاب اردو میں نہیں ہے، تو اگر وہ تیار ہو سکے تو سارے پہلوؤں پر مشتمل، جی بالکل انشاءاللہ، تو یہ ایک خدمت بھی ہو جائے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ شیخ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، ہمیں استفادے کی توفیق دے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کسی اور فن سے متعلق بنیادی اہم کتاب پہ شیخ کو زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی پائیدار تعمیری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور ایک گزارش کریں گے کہ جس طرح آپ استفادہ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے، شیئر کر دیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اگر وال پہ آپ شیئر کر سکتے ہو تو کریں، جہاں لے جا کر کے شیئر کر سکتے ہو کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس علم کے راستے میں ہمارا قافلہ جتنا زیادہ جوان ہوگا، مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا، قوم و ملت کا اتنا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔